والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس، أو قال خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. رواہ مسلم فی کتاب الطہارہ. محترم سامعین کرام، صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب خصال الفطرہ حدیث نمبر 257 نمبر کی حدیث. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 خصلتیں فطرت کی ہے، یا 5 چیزیں فطرت کا حصہ ہے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 چیزوں کو گنوایا کہ ختنہ کرانا یہ فطرت میں شامل ہے، زیر ناف کے بال کو مونڈنا یہ بھی فطرت کے اندر ہے، اسی طرح سے ناخن کو کاٹنا یہ بھی فطرت کے اندر ہے، اور بغل کے بال کو اکھاڑنا یہ بھی فطرت میں ہے، اور اسی طرح سے مونچھوں کو چھوٹا کرنا یہ بھی فطرت کے اندر شامل ہے. 5 چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت میں شمار کیا ہے. ظاہر سی بات ہے ہمارا جو موضوع ہے اور جو ہمارا مضمون ہے وہ بالکل الگ ہے. جیسا کہ اس سے پہلے کئی والوم کے اندر آپ کے سامنے باتیں پیش کی جا چکی ہیں کہ میت کو غسل کیسے دینا چاہیے، کس طرح سے میت کو غسل دینا چاہیے، کون کون سی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اس تعلق سے آپ کے سامنے باتیں آ رہی ہیں. تو اس حدیث کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں مونچھوں کو تراشنا، ناخن کو کاٹنا، بغل کے بال کو اکھیڑنا یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت میں رکھا ہے، اور انسان کو اس کے اوپر ہمیشگی برتنا چاہیے. مونچھوں کو ہمیشہ چھوٹا رکھنا چاہیے، ناخن کو ہمیشہ تراشتے رہنا چاہیے، بغل کے بال کو ہمیشہ اکھیڑ کر کے رکھنا چاہیے، اور زیر ناف کے بال کو بھی ہمیشہ منڈاتے رہنا چاہیے. جبکہ بعض روایتوں کے اندر ہے کہ 40 دن سے زیادہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. زیر ناف کے بال کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 40 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. کم کی مدت کی کوئی تعین نہیں ہے. آپ ہر ہفتے بھی کر سکتے ہیں، 5 دنوں پہ بھی کر سکتے ہیں، 15 دن پہ بھی کر سکتے ہیں. اپنے اپنے سہولت کے مطابق، اپنی اپنی طبیعت کے مطابق یہ صفائی اور ستھرائی ضروری ہے. اور 40 دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتے ہیں. لیکن یہ مسئلہ بہت باریکی کے ساتھ میت کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے. کوئی میت ہے، مرنے سے پہلے وہ ناخن نہیں تراش سکا ہے، مرنے سے پہلے اس کے مونچھ کے بعد بال لمبے ہو رہ گئے ہیں، بغل کے اندر بڑا بڑا بال رہ گیا ہے، یا زیر ناف کا بال بھی بڑا ہے. یہ ہے علمی فقاہت جو ہمارے سلف صالحین کی کتابوں کے اندر ملتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ علم کو کبھی بھی سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں ہی سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اپنے طور پر اگر انسان علم سیکھنے کے لیے آگے بڑھے گا تو ہمیشہ ٹھوکر کھائے گا، گمراہی کے غار میں گرے گا، اور علم جیسے حاصل کرنا چاہیے ویسے حاصل نہیں کر سکے گا. لیکن یہ اتنی باریک بات ہے جس کو سلف صالحین نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتلایا ہے. اس سلسلے میں بتا دوں کہ حافظ ابن حزم رحمہ اللہ بہت پائے کے عالم، بہت بڑے محدث، ان کے تعلق سے کتابوں کے اندر جو ان کی سوانح لکھی گئی ہے اس میں بتلایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 80,000 صفحات سے زیادہ لکھا ہے. 80,000 صفحات. سوچ لیجیے 80,000 صفحات. ایک ایک کتاب اگر 1,000 کی ہو تو 80,000 کتابیں انہوں نے لکھی. انہوں نے اپنی کتاب المحلہ بالآثار والوم نمبر 3 پیج نمبر 408 پہ لکھا ہے کہ اگر کوئی میت مرتا ہے اور اس کے مونچھ کا بال بڑا ہے تو اس کو کاٹ دینا ضروری ہے. اسی طرح سے کوئی میت مرا ہے، اگر اس کا ناخن اس کا بڑھا ہوا ہے تو ناخن کو بھی تراش دینا چاہیے. اگر بغل کے بال اس کے بڑھے ہوئے ہیں تو میت کو نہلاتے وقت اس کو بھی اکھاڑ دینا چاہیے. یہاں تک کہ حافظ ابن حزم رحمہ اللہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی میت مرتا ہے اور اس کے زیر ناف کا بال اگر بڑھ گیا ہے تو اس کو بھی تراش دینا چاہیے.
اور اس کے بعد انہوں نے دلیل کے طور پر یہی روایت پیش کی ہے کہ صحیح حدیث کے اندر ہے کہ 5 چیزیں فطرت کا حصہ ہے. اس میں سے پہلی چیز ختنہ کرنا ہے، دوسری چیز زیر ناف کے بال کو مونڈنا ہے، تیسری چیز ناخن کو تراشنا ہے، چوتھی چیز بغل کے بال کو اکھیڑنا ہے، اور 5ویں چیز مونچھ کو چھوٹا کرنا ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ صحیح حدیث سے یہ ثابت جب بات ہے تو ایک میت اگر ہمارے معاشرے کے اندر مرتا ہے تو جو ان کے قریب میں ہیں، جو ان کو نہلانے دھلانے والے ہیں، جو ان کے ورثہ ہیں، ان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ فطرت کے خلاف اپنی میت کو وہاں تک نہ بھیجے. لیکن حافظ ابن حزم کی یہ بات 100% صحیح نہیں ہے. باتیں بڑی فقاہت کی ہیں، بڑی باریک ہیں، لیکن آل اوور حدیثوں کے اوپر، شریعت کے تمام حکموں کے اوپر غور فکر کرنے کے بعد حافظ ابن حزم رحمہ اللہ کی جو یہ بات ہے 100% صحیح نہیں ہے. اور اس سلسلے میں تقریباً تمام کبار علماء نے اپنی اپنی رائے کو رکھا ہے، جس کو میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد پیش کروں گا. لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ حافظ ابن حزم رحمہ اللہ کی یہ بات 100% صحیح اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا، اور ابھی کل ہی آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے بات یا پرسوں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے کس بات کو کہ چاہے میت ہو چاہے زندہ ہو اس کے شرمگاہ کی طرف نہ دیکھا جائے. اور جب اس کے شرمگاہ کی طرف نہ دیکھا جائے گا تو چھونا بھی بہت دور کی بات ہے. مچھ کاٹ دینا چاہیے، یہ بالکل مستحب ہے. اگر مچھ بڑا ہوا ہے میت کا تو اس کو کاٹ دیا جائے کیونکہ یہ مستحب ہے. اگر ناخن بڑھا ہوا ہے تو اس کو بھی کاٹ دیا جائے کیونکہ یہ بھی مستحب ہے. اور بعض علماء کے نزدیک بغل کے بال کو بھی اکھیڑا جا سکتا ہے، لیکن اکثر اور جمہور علماء کا یہ کہنا ہے کہ ناف کے بال کو، ناف کے نیچے کے بال کو نہیں مونڈا جائے گا، کیونکہ اس میں بے پردگی بھی ہوتی ہے سطر کی، جبکہ سطر کا چھپانا ضروری ہے میت کے لیے. میت کے سطر کو چھپانا بالکل ضروری ہے. ایک تو بے پردگی ہوگی، دوسرا میت کے شرمگاہ کو ہاتھ لگانا ہوگا، اور جب زندے میں ہاتھ لگانا حرام ہے تو مردے میں بھی ہاتھ لگانا حرام ہے. لہذا اگر میت کا جو زیر ناف کا بال ہے وہ جس حالت میں ہے اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیا جائے. اس سلسلے میں امام ابن قدامہ بہت بڑے امام ہے، ان کی کتاب ہے المغنی. المغنی کے اندر انہوں نے لکھا ہے، المغنی کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ میت کا مونچھ کا بال اگر بڑا ہو تو اس کو کٹ کر دیا جائے، اگر اس کا ناخن بڑا ہو تو اس کو بھی کٹ کر دیا جائے، لیکن زیر ناف کے بال کو ہاتھ نہ لگایا جائے. اور یہ مسلک کس کا ہے؟ امام حسن کا، بکر بن عبداللہ رحمہ اللہ کا. اور اسی طرح سے جو سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے، اور تقریباً تمام علماء سلف اور خلف میں سے اکثر لوگوں کا یہی قول ہے کہ ان کے زیر ناف کے بال کو نہ مونڈا جائے کیونکہ اس میں بے پردگی ہوتی ہے، سطر کو ہاتھ لگانا ہوتا ہے، اور یہ چیز شریعت کے اندر بالکل جائز نہیں ہے. حافظ ابن باز سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ مفتی عام اور اپنے زمانے کے جو فن کے وہ ماہر تھے، بہت کم لوگ اس فن کے ماہر، تقوی میں، طہارت میں، عقیدہ توحید کے اندر سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کا جو مقام ہے اس وقت میں بہت کم لوگ اس مقام کو پہنچ سکے. مفتی عام کی حیثیت حاصل تھی مملکہ کے اندر. انہوں نے فتاوی اسلامیہ کے اندر لکھا، فتاوی اسلامیہ کے اندر کہا کہ اگر میت کے مونچھ کا بال بڑا ہے تو اس کو کٹ کر دیا جائے، اگر ناخن بھی بڑا ہوا ہے تو اس کو بھی کٹ کر دیا جائے، لیکن بغل کے بال کو اور ناف کے بال کو کی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے. نہ بغل کے بال کو اکھاڑا جائے اور نہ ہی زیر ناف کے بال کو مونڈا جائے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مونچھ کا بال اور یہ ناخن جس طرح سے واضح اور ظاہر ہے یہ دونوں پوشیدہ رہتا ہے، اور جو پوشیدہ ہے اس کو پوشیدہ ہی رہنے دیا جائے، اس کو چھو چھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن فتاوی اللجنۃ الدائمہ للافتاء والارشاد کے اندر شیخ عبداللہ بن عبد الرحمن الجبرین، یہ بھی کبار علماء میں سے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ مجھ کا بال کاٹ دینے میں بھی کوئی حرج نہیں، یہ مستحب ہے. اور ناخن کے بال، ناخن کو بھی تراش دیا جائے، یہ بھی مستحب ہے. اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ بغل کے بال کو اکھیڑ دیا جائے، لیکن زیر ناف کے بال کو چھوا بھی نہ جائے، کیونکہ ایسا کرنے سے بے ستری بھی ہوگی اور شرمگاہ کو ہاتھ بھی لگانا ہوگا، اور چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو
ایک مسلمان کے لیے بالکل ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کی شرمگاہ کو دیکھے یا اس کو ہاتھ لگائے۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھنے کے بعد جو لوگ میت کے غسل دیتے ہیں ان کے لیے ان چیزوں کے اوپر بھی غور فکر کرنا ضروری ہے۔ مچھ بڑا ہے تو مچھ کاٹ دیا جائے، ناخن بڑا ہے تو ناخن بھی کاٹ دیا جائے، بغل کے بال کو کھیڑنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ عبداللہ بن عبد الرحمن الجبرین رحمہ اللہ کا جو قول ہے یہ سب سے معتدل قول ہے، لہذا بغل کے بال کو بھی اکھاڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زیر ناف کے بال کو ہاتھ نہ لگایا جائے، اس کو اسی حالت پہ چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور دوسرا مسلک یہ بھی ہے، ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب بڑی عمر کو پہنچتا ہے یا عمر اس کی آگے بڑھتی ہے تو دانتوں کے اندر تکلیف ہوتی ہے، کبھی کبھی دانت نکال دینا پڑتا ہے، یا کبھی کبھی دانت کی ریپیئرنگ کر کر کے اس میں سونے اور چاندی کے دانت بھی لوگ لگوا لیتے ہیں۔ یہ بھی مسئلہ ہے ایک جس کو کبار علماء نے لکھا ہے کہ اگر میت کے دانت کے اندر نقلی سونے یا چاندی کا دانت لگا ہو اور اگر آسانی سے وہ نکل نہیں سکتا ہے، نکلنے میں دشواری ہو رہی ہے، تو اس کو چھیڑ چھاڑ نہ کیا جائے، اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے، اگرچہ میت کے اوپر قرض کیوں نہ رہے، لیکن اگر آسانی سے نکل جاتا ہے تو اس کو نکال دینا چاہیے۔ کس غرض سے؟ اس غرض سے کہ سونا یا چاندی جو ہوتا ہے یہ مہنگا ہوتا ہے، قیمتی ہوتا ہے، اور طاقت رکھنے کے باوجود کسی مسلمان کے مال کو ضائع کرنا یہ ایک مسلمان کے لیے شوبھا نہیں دیتا ہے، لہذا اگر آسانی سے نکل جائے تو اس دانت کو بھی نکال دیا جائے۔ سامعین کرام، انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید باتیں کل آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح شریعت کے مطابق علم کو سیکھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔